اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا موضوع سخن جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ آپ کا مذہب عیسائیت تھا، یعنی آپ جناب عیسیٰ کی پیروکار تھیں۔ آپ کے والد یوشع جو قیصر روم بادشاہ کے بیٹے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کا انتخاب خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جناب نرجس خاتون کا انتخاب بھی خود اللہ کی طرف سے ہوا۔ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام بشر بن سنیبان تھا، جو جناب ایوب انصاری کے نسل سے تھے، انہیں روانہ کیا۔ ان کے ہاتھوں ایک خط اور 220 دینار دے کر امام علی نقی علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ بغداد کے ساحل پہ ایک شخص کچھ کنیزوں کو فروخت کر رہا ہوگا۔ ان کنیزوں میں ایک پاک پردہ دار ریشمی لباس میں خاتون ہوں گی جن کا نام ملیکہ ہوگا۔ انہیں سمن رہے یعنی سمرہ لے آنا، کیونکہ جناب نرجس خاتون روم سے تعلق رکھتی تھیں اور رومی زبان جانتی تھیں۔ بشر نے وہ خط بی بی نرجس کو دیا، جسے دیکھ وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ بشر نے وہ دینار اس شخص کو دیے اور اس نے 220 دینار ہی اس سے مانگے تھے۔ اسے دے کر جناب نرجس کو بغداد سے لے کر امام کے خدمت میں روانہ ہو گئے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب نرجس اپنی بادشاہت والی زندگی اور روم سے دور بغداد کیسے پہنچی؟ تو یہ واقعہ جناب نرجس نے خود بشر کو بیان فرمایا تھا کہ میں قیصر روم کی پوتی ہوں، میرا نام ملیکہ ہے، میری ماں جناب عیسیٰ کے صحابی جناب شمون یعنی سائمن کی نواسی ہیں۔ جب میں 13 سال کی ہوئی تو میرے دادا نے میری شادی میرے چچا زاد بھائی سے طے کر دی اور شادی کے انتظامات شروع کر دیے۔ اس میں نسل حوارین کے 300 لوگ، فوج اعلیٰ کے افسران، حکومت کے ہزاروں بڑے عہدیداروں کو دعوت دی۔ انہوں نے ایک قیمتی تخت جو سونے کا تھا اور اس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، جو 40 زینے اوپر رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی میرے چچا زاد اس پر چڑھے تو ساری صلیبیں گر پڑی، تخت گر پڑے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہاں کھڑے تمام پادری کانپ گئے اور لرز گئے، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا آپ ہمیں اس معاملے سے دور رکھیں، کیونکہ یہ دین مسیح کے زوال کی نشانی ہے۔ لیکن میرے دادا نہیں مانے اور اس لڑکے کے چھوٹے بھائی کو راضی کیا اور پھر سے شادی کی تیاری کی۔ لیکن اب کی بار پھر وہی معجزہ ہوا اور اس بار افراتفری کا ماحول بن گیا۔ وہ سارے لوگ منتشر ہو گئے اور میرے دادا غمگین ہو کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اسی شب خواب میں میں نے جناب عیسیٰ اور جناب شمون کو دیکھا کہ وہ ہمارے محل میں موجود ہیں اور ایک نورانی تخت لگا ہے کہ اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء تشریف لائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کا استقبال کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عیسیٰ سے فرمایا، اے روح اللہ، میں آپ کے وصی شمون کی بیٹی کے شادی کا پیغام اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے لایا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمون سے فرمایا کہ تمہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ تم اپنے خاندان کو خاندان مصطفیٰ سے نسبت دے دو۔ رسول خدا نے میرا نکاح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے پڑھ دیا۔ میں نے دوسرے دن خواب میں دیکھا جس میں مجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور میں نے کلمہ پڑھا اور جناب سیدہ نے مجھے گلے لگایا۔ مجھے انتظار تھا کہ کب میں حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کروں گی، تو میں نے اگلی شب خواب میں حسن عسکری کی زیارت کی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے دادا عنقریب مسلمانوں سے جنگ کرنے جانے والے ہیں، تم کنیزوں کا لباس پہن کر ان میں داخل ہو جانا۔ تمہارے دادا اور ان کا لشکر جنگ ہار جائیں گے اور تم قید کر لی جاؤ گی اور تمہیں ایک کنیز فروخت کرنے والے کے حوالے کر دیا جائے گا۔
وہ تمہیں بغداد لے آئے گا اور کنیزوں کے صف میں کھڑا کر دے گا اور فروغ کرے گا، وہاں میرا نمائندہ تمہارے پاس خط لے کر پہنچے گا، تم اس کے ساتھ چلی آنا۔ سامعین قدر، جب جناب نرجس خاتون سامرا پہنچی تو امام علی نقی اور جناب حکیمہ خاتون نے ان کا استقبال کیا اور عزت اور تکریم کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جناب نرجس کے سامنے 10,000 دینار رکھے اور کہا اگر آپ چاہیں تو یہ 10,000 دینار قبول کریں اور آزاد ہو جائیں، یا آپ میرے بیٹے حسن عسکری سے نکاح کر لیں کہ جس کے ذریعے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرے گا۔ جناب نرجس خاتون نے نکاح قبول کیا اور کچھ خاص گنے چنے افراد کے درمیان یہ نکاح ہوئی۔ سامعین قدر، یہ غلط فہمی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک کنیز کے بیٹے ہیں۔ در حقیقت امام کا شجرہ نسب والد کی طرف سے مولا علی اور جناب سیدہ سے ملتا ہے، اور ان دونوں کا نسب جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم سے ملتا ہے، اور امام کے والدہ ماجدہ کا عالی نسب یوشع ابن کیسر روم سے حضرت داؤد سے ملتا ہے، اور جناب داؤد کا سلسلہ جناب اسحاق سے جناب ابراہیم کی اولاد ہے۔ یعنی امام زمانہ کا شجرہ نسب دادا کے طرف سے بھی جناب ابراہیم سے منتہی ہوتا ہے اور نانا کے طرف سے بھی جناب ابراہیم سے ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔